السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان اپنے ارتقائی منازل کے اہم ترین موڑ سے گزر رہا ہے، جہاں پر تمام ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور کھل کر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے لیے فوج پر تنقید کرنے کے لیے ان کا نام لینا بھی ناممکن تھا۔ کبھی ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کبھی طاقتور حلقے کا استعارہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب جو تنقید ہو رہی ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے، فوج کا براہ راست نام لیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب عدلیہ کے حوالے سے بات کرنا، جج کو تنقید کا نشانہ بنانا، عدلیہ پر بات کرنا توہین عدالت سمجھا جاتا تھا اور لوگ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھلے عام ججوں کا نام بھی لیتے ہیں، عدالتوں کا نام بھی لیتے ہیں اور کھلے عام تنقید بھی کرتے ہیں، جس کا ثبوت آج سینیٹر فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس میں بھی واضح طور پر ہے، جو انہوں نے جسٹس بابر ستار کو مخاطب کرتے ہوئے اور اطہر من اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کیا ہے۔ فیصل وارڈا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالو، ہماری پگڑیاں نہ اچھالو، ورنہ آپ کی پگڑیوں کو جو ہے وہ فٹ بال بنا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ جملے ہیں جو انتہائی سخت جملے ہیں۔ انہوں نے جسٹس بابر ستار کو مخاطب کرتے یہاں تک کہا کہ آپ ایجنسیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مداخلت کرتی ہیں، تو اس کا ثبوت دینا آپ پر ہے۔ آپ اس سوال کا جواب تو دیں کہ قانون سازی جو لوگ کرتے ہیں وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک عدالتوں کے جو جج ہیں وہ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں۔ آخر کیوں؟ انہوں نے قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، انہیں کھلی چھٹی، اور جنہوں نے قانون بنانا ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین، ایک وقت وہ تھا جب یہ بات کہنا، اس طرح گفتگو کرنا بھی مشکل تھا، لیکن آج ہو رہی ہے۔ فیصل وارڈا جو آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، وہ کہ ان کی حمایت نون لیگ نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، حکومت میں شامل تمام حلیف جماعتوں نے ان کی حمایت کی، تو وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، ورنہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی، کوئی بھی امیدوار آزاد حیثیت سے سینیٹر بن سکے۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں کہ ہم کس سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں اور خصوصاً برطانیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب چرچ اور بادشاہ آمنے سامنے ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا۔ سیم یہی لڑائی تھی جو آج پاکستان میں ہو رہی ہے۔ تمام ادارے اپنا اپنے اختیارات مانگ رہے ہیں، اپنے اختیارات کے استعمال کی آزادی مانگ رہے ہیں، وہ قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کہاں رکے گا اور کب تک چلے گا، یہی دیکھنے کی بات ہے۔ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ اداروں اور شخصیات کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، یہ تصادم کوئی بڑا سانحہ رونما کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اختیارات کی اس لڑائی میں آئین اور قانون کی حیثیت واضح ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو بھی یہ شعور ملتا جا رہا ہے کہ آئین کیا ہے اور آئینی اختیارات کیا ہوتے ہیں، اداروں کو کن کے تحت چلنا چاہیے، شخصیات کے یا آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت چلنا چاہیے۔ اسی لیے عوام کی جانب سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، لوگ اپنے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں، اور بیجا اختیارات استعمال کرنے والوں کو، طاقت کا استعمال کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے کردار پر، ان کی شخصیت پر آواز اٹھا رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں اس ملک کے لیے۔ اس کے لیے فیصل وارڈا نے خوب کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھیں، اور جو بات کر رہے ہیں اس کو کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ بات کسے اچھی لگے گی، کسے بری لگے گی،
کون اس پہ کیا ریئیکشن دے گا. صرف دو چیزیں دیکھیں کہ کیا جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کا کہنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نہیں. دوسری کیا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا نہیں. جھوٹ نہ کہیں اور پاکستان کے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی بات نہ کہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے. خدا نہ کرے کہ پاکستان پر کوئی ایسی مشکل پیش آئے جو بہت ہی سنگین قسم کی ہو. دعا کریں کہ اس تصادم کا نتیجہ پاکستان کے حق میں بہتر نکلے. اگر کسی کے کوئی اختیارات ختم ہوتے ہیں ہوں، کسی کو مزید اختیارات ملتے ہیں ملے، لیکن پاکستان کے مفاد میں ملے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.